بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب بزرگوں، مسلمان نوجوان بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 8ویں نمبر کی صورت، جسے سورہ انفال کہا جاتا ہے، اس سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ اس درس کا مقصد قرآن مقدس سے آپ کی نسبت قائم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذیل کے اندر جتنی بھی آیات ہیں تمام کی تفاسیر یا تمام کی وضاحت ہو جاتی ہو، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ صورتوں کی مناسبت، صورتوں کے مضامین اور صورت کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، یہ چیز آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ رہے، تاکہ جب بھی آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو اس وقت آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس صورت کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے اور یہ صورت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ سورہ انفال جو قرآن مقدس کی 8ویں صورت ہے، اس کے اندر 10 رکوع، 75 آیات، 1243 الفاظ اور 5299 حروف۔ اس صورت کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر غزوہ بدر اور اس کے قریب کے مضامین ذکر کیے گئے۔ اس صورت کی اگر اہمیت کو اور اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام درس توحید کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل مکہ کے سامنے آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ پیغام پیش کیا، اور الحمدللہ خوش نصیب اور باسعادت حضرات میں سے جن لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، ان کا نہ صرف یہ کہ ظاہر بدل گیا بلکہ ان کی باطنی اصلاح بھی اس انداز میں ہوئی کہ آنے والا زمانہ بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان پر رشک کرتی ہوئی نظر آتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی اعلیٰ سیرت، آپ کا اعلیٰ ظرف، آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی کریمانہ صفات، یہ تمام باتیں تھیں جو لوگوں کو متاثر کر رہی تھیں اور اسلام کے قریب کر رہی تھیں۔ تو دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے اس پیغام کے اندر ایک جو فطری اللہ نے محبت عطا فرمائی تھی، فطری لگاؤ تھا، اس نے بھی دنیا والوں کے سامنے واضح فرما دیا تھا کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں، لیکن اب بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسلسل محنتیں فرما رہے ہیں، اور ایک کافی تعداد بھی تھی، وہ کتنے بھی مختصر لیکن پھر بھی ایک مقدار تک تعداد ہو چکی تھی جو دائرہ اسلام سے واقف ہو چکے تھے اور اسلام کے اندر داخل ہو چکے۔ ایک وہ طبقہ بھی تھا جو اسلام کے اندر داخل تو نہیں ہوا تھا لیکن اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت کیا کرتا تھا۔ پھر بھی ضرورت اس بات کی تھی کوئی کہ ایسا خطہ ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں یہ اسلام جس کی شاخیں آگے بھی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، اسے کوئی مضبوط زمین مل جائے جہاں اس کی جڑ جم سکے، جہاں پر ایک استقامت نصیب ہو سکے، جہاں ہم ایک صالح معاشرے کی تکمیل وجود میں لا کر دنیا والوں کے سامنے نمونہ پیش کر سکے، جہاں ہم اسلام کا درس سیاست بھی سکھائیں، اسلام کا درس معاشرت بھی سکھائیں، اسلام کا درس معیشت بھی دنیا والوں کو اس سے واقف کرائیں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک نئی سرزمین تلاش کی جائے۔ چنانچہ 12 سال کی انتھک محنت کے نتیجے میں جو آپ کو مشکلات درپیش آئی ہیں، وہ سب تاریخ اس سے پر ہیں اور ہم اس سے واقف بھی ہیں کافی حد تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جس علاقے کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یثرب کی اس بستی کو چنا،
جو سن 12 ہجری کے اندر 75 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ قافلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت فرمائی، اور نہ صرف بیعت کی بلکہ آپ سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ یثرب، جسے بعد میں مدینۃ الاسلام کہا گیا، مدینہ نام دیا گیا، آپ وہاں تشریف لے چلیں، ہر طریقے سے ہم آپ کی معاونت کریں۔ یہاں یہ ذہن میں نکتہ رہے کہ مدینہ سے جو حضرات تشریف لائے تھے ان کا مقصد صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینا ہی نہیں تھا، بلکہ ساتھ میں مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں ایک اپنی سیاسی اعتبار سے پختگی قائم کریں، اپنی ایک مضبوط ہماری جماعت ہو، ایک متحد ہو کر ہم وہاں پر ایک صالح معاشرے کو پروان چڑھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ بیعت ہو رہی تھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو اور کس چیز کی طرف آپ ان سے تقاضا رکھ رہے ہو۔ اگر تم انہیں یہاں سے اپنے ہاں لے جاتے ہو تو تمام کے تمام عرب کے قبائل تمہاری مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے، تمہارے سروں پر ننگی تلواریں تیار ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں۔ اگر تم ان تمام مشکلات کو اٹھانے کے لیے تیار ہو تب اس موقع پر تم یہ وعدے کرنا اور یہ بیعت کرنا، اور اگر تمہارے ایسے ارادے نہ ہو تو صاف طریقے سے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی بھی قسم کی پشیمانی کا سامنا کرنا۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے بعد سبھی حضرات نے متفق ہو کر کہا کہ ہاں ہم ان تمام مخالفتوں کے لیے تیار ہیں۔ آفری ہے اس جماعت پر، اور یہی وجہ ہے کہ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ملتے ہی ایک دو افراد جیسے جیسے جس کو موقع نصیب ہوتا مدینے کی جانب ہجرت فرمانے لگے۔ کفار مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جا کر مضبوطی حاصل کر لیں اور اپنے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے اور پختگی سے پیش کر سکیں۔ چنانچہ سازشوں کے جال بچھنے شروع ہو گئے اور اس کے لیے باضابطہ طریقے سے دار الندوہ میں ایک خفیہ میٹنگ منعقد کی کہ کیا کیا جائے۔ مختلف آرائیں سامنے آئیں کہ آپ کو قید کر لیا جائے، ایک رائے یہ سامنے آئی کہ آپ کو یہاں سے جلاوطن کر دیا جائے، لیکن شیطان جو ایک شیخ نجدی کی شکل میں اس مجلس میں شریک ہوا تھا اس نے یہ رائے پیش کی کہ یہ سب رائے مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تمام کے تمام عرب مکہ کے اندر جو قبائل ہیں بنو ہاشم کو چھوڑ کر ان میں سے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور محمد پر یکبار یہ حملہ کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم اتنے تمام قبائل سے قصاص لینے پر قادر نہ ہو سکیں گے، لہٰذا معاملہ دیت کے ذریعے سے نبٹ جائے گا۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ وہی رات ہے جو ہجرت والی رات کے نام سے یاد کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استراحت فرمانے کا حکم دیا۔ کچھ امانتیں جو مکہ والوں کی تھیں وہ سپرد کی کہ اے علی ان امانتوں کو ادا کرنے کے بعد تم بھی مدینہ تشریف لے آنا، اور پھر آپ سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے شاہت الوجوہ ان کلمات کو کہتے ہوئے ایک مٹھی اٹھا کر آپ نے ان کفار کی جانب پھینکی ہے۔ اللہ نے اس کی یہ تاثیر پیدا کی، ان سب کی نگاہیں اللہ کے رسول کو دیکھنے سے عاجز رہیں اور آپ بعافیت و صحت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مکہ کے شہر سے آپ باہر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں استراحت فرما ہے۔ جب کافروں کو اس کی بھنک لگی کہ اللہ کے رسول تو یہاں سے چلے گئے، آپ وہ گھر کے اندر پہنچے، دیکھا یہ تو واقعتاً سچی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پایا۔ حضرت علی اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اے علی تم یہاں استراحت فرماؤ، تم یہیں آرام کرو اور تم
ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ تشریف لے آنا، مدینہ آ جانا، اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس بستر مجھ پر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ، ان پر، ان کی صداقت پر مجھے اتنا یقین تھا، میرا ایمان تھا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ امانتیں ادا کرنی ہے اور تمہیں پھر مدینہ تشریف لے آنا ہے، تو میں بالکل یعنی اتنی میٹھی نیند اور اتنی پرسکون نیند میں زندگی میں کبھی نہیں سویا جتنی اس رات میں سوئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صحابہ کو روانہ فرمایا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زید ابن حارثہ جنہیں امیر بنایا جاتا ہے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طیار امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر منتخب کیے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی رائے سے اس موقع پر جسے مناسب سمجھے اسے اپنا امیر اور اپنا حاکم بنا لے۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ گفتگو سننے کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اس غزوے کے اندر میری شہادت واقعی ہی ہوئی، اور ایسا ہی ہوا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام کا اٹھایا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، تو پھر عبداللہ ابن رواحہ اور وہ بھی شہید ہوئے تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب کیے گئے۔ غرض یہ کہ اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صداقت پر، آپ کی باتوں پر اہل اسلام کو کس قدر یقین تھا، کس قدر اس پر ایمان لائے ہوئے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی واقعے کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اے نبی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملک سے نکال دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں، یا وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا، اور اللہ سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والے کوئی ذات نہیں، کہ اللہ نے بعافیت و صحت آپ کو یہاں سے مدینہ منورہ پہنچا۔ جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے مدینہ پہنچتے ہی ایک کام تو یہ کیا کہ آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے ان سب سے مصالحتیں کی، ان سب کو صلح کے اوپر آمادہ کیا۔ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی، انہیں بھی آپ نے صلح پر آمادہ کیا، تاکہ کم سے کم جو آس پاس کے طبقات ہیں، آس پاس کے قبائل ہیں، ان کے شر سے تو محفوظ رہا جا سکے۔ ادھر اہل مکہ جو پیچو تاب کھا رہی تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، جس دعوت کو ہم اکھاڑنا چاہتے تھے اب اسے تو باضابطہ ایک مستقر مل گیا جہاں سے یہ مزید پروان چڑھ گئے، تو وہ بھی اس سازش کے اندر اور اس کوشش کے اندر لگ گئے کہ دیگر جتنے قبائل ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھڑکائی جائے مسلمانوں کے خلاف، اور انہیں برسر جنگ آمادہ کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آئندہ کے حالات سے نبٹنے کے لیے اور قریش پر ایک دھاک جمانے کے لیے، ان کفار مکہ پر مسلمانوں کا رعب ڈالنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ یہ بھی اختیار فرمایا کہ آپ نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں اور مدینہ کے راستے سے شام جانے کا، مکہ سے شام جانے کا راستہ مدینہ سے ہو کر ہی تھا۔ آپ نے ان چھوٹی جماعتوں کو منتخب فرمایا کہ جیسے ہی مکہ کے قافلے وہاں سے گزرا کریں تو ان کا کچھ تعاقب کیا جائے، یعنی اور تھوڑی بہت ان کے ساتھ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ بھی ہو کہ انہیں محسوس ہو سکے کہ واقعی مسلمان پختگی پر ہیں، مسلمان مضبوطی پر ہیں، ان کے پاس بھی کوئی جماعت۔ لیکن ان تمام واقعات میں کہیں قتل و غارت گری کا کوئی موقع نہیں آیا۔ کفار کی جماعتیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی، چھیڑخانی کا یعنی حملے کا، اور مسلمان ان پر کرتے، لیکن اس میں قتل و غارت گری کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ یہ چند سرایہ یہاں پر پیش آئے ہیں جنہیں سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، یا ایسے ہی سریہ عبیدہ ابن حارث ہے، یا ایسے ہی سریہ البوا ہے، اور یہ ایسے ہی سریہ ذات العشیرہ ہے۔ یہ کئی اس طریقے سرایہ پیش آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پھر اطلاع ملتی ہے کہ کفار مکہ کا ایک وفد
جس میں تقریباً تمام کے تمام مکہ کے گھر والوں کی رقم لگی ہوئی ہے، یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہوا ہے اور وہاں سے ایک بڑی تجارت کر کے بڑے منافع کے ساتھ واپس ہو رہا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر لگائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس قافلے کو روکنا چاہیے، اتنی بڑی رقم اب جب مسلمانوں کے لیے خلاف صرف کی جائے گی اور اس کا استعمال کیا جائے گا، یہ تو اذیت والی بات ہوگی۔ چنانچہ صحابہ اس موقع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ قافلہ جو شام سے اب واپس آ رہا ہوتا ہے، ابو سفیان کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ اس قافلے کے در پہ ہیں، فوراً زمزم غفاری کو مکہ بھیج دیتا ہے کہ تیز رفتار اونٹنی سے جائے اور مکہ والوں کو خبر کر دے کہ تمہارے مال اور تمہاری جانیں خطرے کے اندر ہے، لہذا اس کی مدافعت کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ زمزم غفاری اس زمانے کے مشہور رواج کے مطابق اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیتا ہے، ناک کو چیر دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور کجاوے کو اونٹنی کے اوپر جو ہوتا ہے الٹا کر کے رکھ دیتا ہے اور پکارتا ہوا آتا ہے کہ اے مکہ والو، اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارا قافلہ خطرے۔ جیسے ہی مکہ والوں کو اس کی اطلاع ملتی ہے، ابو جہل جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، وہ ظالم جس نے مسلمانوں کو مختلف حیل و سازوں سے پریشان کیا، فوراً جوش رقابت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس حسد کے اندر کہ اب مجھے موقع ہے کہ میں مسلمانوں سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ 1000 کا لشکر جرار جو ہر طرح کی ساز و سامائن سے لیس ہوتا ہے، مدینے پر حملہ کے لیے یہاں سے چل نکلتا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو پھر اب آپ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، لیکن اب دوسری صورتحال یہاں پر پیدا ہو، اس کنڈیشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مشورے جاری ہی ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فداکارانہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس بات کا آپ حکم فرمائیں گے ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر وہ تاریخ ساز الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ پر گزریے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، بلکہ آپ ہمیں جس بات کا حکم دیں گے ہر اطاعت کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی مشورہ طلب کرتے ہیں تو انصار مدینہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا روئے سخن انصار مدینہ کی طرف ہے۔ چنانچہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو ان میں بڑے درجے کی حیثیت رکھتے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم نے آپ کی صداقت کی گواہی دی ہے، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا ہے ہم نے اسے سچ جانا ہے، لہٰذا آپ کو جو حکم آپ کے رب نے، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے تعلق سے آپ حکم فرمائیے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بے دھڑک سمندر کے اندر بھی چھلانگیں لگا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے ان جانثارانہ الفاظ سے بے انتہا خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی جماعت یہاں پر موجود ہے کاؤنٹنگ کی جائے اور یہ افراد ہی، یہ جماعت ہی ان کو فار مکہ سے مقابلے اور مزاحمت کے لیے چلی۔ چنانچہ جب گنا گیا تو یہ افراد 313 حضرات پر مشتمل تھی، جن میں تقریباً 76 یا کچھ نے اس سے آگے پیچھے بھی لکھے ہیں مہاجرین حضرات تھے، اور بقیہ تمام کے تمام انصار، اوس اور خزرج کے قبائل سے لوگ تھے۔ مسلمانوں کی حالت انتہائی قسم پرسی کی تھی۔ صرف 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ جس میں 2 یا 3 ایسے یا ایک بارگی سے سوار ہوتے، کبھی کوئی سوار ہو گیا کبھی کوئی سوار ہو گیا، اس طریقے سے یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو جاتا۔ ادھر کفار مکہ جن کے پاس 100 سے زیادہ اونٹ ہے، 100 سے زیادہ گھوڑے، 170 کے قریب اونٹ ہے، 600 زرہیں ہیں ان کے پاس، ہر طریقے کے ہتھیار سے مزین، ہر طریقے کے اسلحہ جات سے لیس
جن کے پاس گانے بجانے والیاں بھی ہیں، نعرے صدائیں بلند کرتے ہوئے تکبر والے وہاں سے وہ یہ روانہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. چنانچہ بدرین یہ ایک شخص کا نام ہے، اسی کے نام پر منسوب ہوتے ہوئے یہاں پر مدینہ سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جو اس بدرین نامی شخص کی طرح منسوب بدر، اور اس علاقے کو مقام بدر کہا جاتا ہے. یہاں پر کفار مکہ نے پڑاؤ ڈالا اور اس مقام پر، اس کنویں پر قبضہ کر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں. آپ کو اس کی اطلاع ملتی ہے، چنانچہ آپ اس سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا یہ پڑاؤ خود سیاسی مقصد سے ہے یا پھر اللہ کی جانب سے وحی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وحی نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، تھوڑا سا آگے ایک اور چھوٹا سا کنواں ہے، کیوں نہ ہم وہاں پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ کچھ پانی بھی ہمیں میسر. آپ وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں. مختصر پانی مسلمانوں کو ملتا ہے، لیکن کفار مکہ کے پاس وافر مقدار میں پانی ہے. وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا پریشانی زیادہ ہے. تیمم کر کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں. شیطان کو موقع ملا، وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مختلف قسم کے باطل خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرنے کہ تم حق پر ہو تو مدد تمہاری کیوں نہیں آ رہی، تم اتنی قسمہ پرسی میں کیوں ہو، حالات تمہارے پریشان ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے بارش نازل فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی زمین جو ریتیلی تھی وہ زمین ریت دب گیا اور زمین ہموار ہو گئی، اور کفار کی زمین جو پہلے سے دلدلی تھی بارش سے اور زیادہ خراب ہو گئی، اور ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے چلنا مشکل ترین ہوتا چلا گیا. مزید یہ کہ اللہ نے مسلمانوں پر ایک ایسا سکون، ایک ایسی نیند نازل فرمائی. آتا ہے روایت کے اندر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اس نیند سے مغلوب نہ ہوا ہو، جس سے دل کو ایک اطمینان اور سکون ملا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے مقام پر جس استراحت فرما ہوئے، ایک عریش آپ کے لیے بنا دیا گیا، آپ نے اسی کے سائے کے اندر قیام فرمایا اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے اور اس قدر دعائیں مانگی. آپ نے اس قدر دعائیں مانگی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ جماعت بھی آج ہلاک کر دی گئی تو پھر اس روئے سرزمین پر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا موجود نہیں. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اتنی دیر سے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہیں کہ آپ کے شانے پر، آپ کے کندھے مبارک سے چادر ڈھلک کر نیچے گر جاتی ہے. آپ اس چادر کو آپ اللہ کے رسول کے کندھے پر رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول اب بس کیجیے، یقیناً ہمارا رب ہماری ضرور مدد فرمائے. اگلا دن ہوتے ہی صفے دونوں طرف سے قائم کر لی جاتی ہیں. انفرادی مقابلے کے لیے کفار کی جانب سے پہلے ایک شخص نکلتا ہے جس کا نام عامر ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے کوئی تمہارا ایسا جیالہ جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام آگے بڑھتا ہے اور اس کافر کو ایک ہی بار میں نمٹا دیتا. پھر کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تین سردار نکلتے ہیں اور مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے بلاتے ہیں. چنانچہ انصار میں سے 3 لوگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے. وہ لوگ جو ہجرت کر آئے ہیں مہاجرین، ہمارے مقابلے میں ان سرداروں کو بھیجا جائے، بڑے بڑے سورماؤں کو، ہم ان سے مقابلہ کریں. تکبر اور نخوت کا یہ عالم. چنانچہ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمانوں کی جانب سے نکلتے ہیں. حضرت حمزہ شیبہ کو ختم کر دیتے ہیں، حضرت علی ولید کو ختم کر دیتے ہیں، اور عتبہ کا مقابلہ حضرت عبیدہ سے ہوتا ہے جس میں کچھ زخمی ہوتے ہیں. پھر حضرت علی، حضرت حمزہ ان دونوں کو نمٹا کر اس پر بھی حملہ ور ہوتے ہیں اور اسے بھی ختم کرتے ہیں. جب کافروں نے یہ کیفیت دیکھی کہ مسلمان تو اتنی بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ہمارے اوپر حاوی ہوتے چلے جا رہے، تو پورا لشکر یکبارگی مسلمانوں پر حملہ ور ہوتا ہے. اب دونوں طرف سے تلواریں، نیزے چل رہے ہیں، ایک دوسرے پر تیر پھینکے جا رہے ہیں. چنانچہ واروں کو روکا جا رہا. زبردست طریقے کی جنگ جو پورے زور شور کے ساتھ جاری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی معاونت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. 1000 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، مزید پھر 2000 اور 3000 ہو جاتے ہیں، پھر مزید 2000 فرشتے، 5000 فرشتے.
مسلمانوں کی معاونت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی تفسیر بیان کی کہ 1000 فرشتے ہی آئے تھے، لیکن بقیہ کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ باتیں پڑ رہی تھیں کہ کفار کے لشکر کی معاونت کے لیے دیگر لوگ آ رہے ہیں، تو اللہ نے تسلی دی تھی اگر وہ آ رہے ہیں تو 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری معاونت فرمائیں گے، 5000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ بہرحال مسلمانوں کی اللہ کی جانب سے معاونت ہوتی ہے، چنانچہ یہی فرشتوں کے دیکھنے کا منظر ہے کہ شیطان جو یہاں بھی کفار کی جانب سے باضابطہ ایک انسانی شکل میں شامل ہوا تھا، ان فرشتوں کو دیکھتے ہی فوراً الٹے پاؤں بھاگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جن مخلوق کو، جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ کہتا وہ وہاں سے نکل جائے۔ مسلمانوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب فرماتا ہے۔ چنانچہ 14 مسلمان، جس میں 6 انصار میں سے اور 8 مہاجرین میں سے، اس جنگ میں شہادت پاتے ہیں، 70 کافر قتل کیے جاتے ہیں اور 70 مقید کیے جاتے ہیں۔ مال غنیمت مسلمانوں کو وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اب 2 مسئلے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو مال حاصل کیا گیا ہے اس مال کی حقدار کون سی جماعت ہے، کیونکہ مسلمانوں میں جنگ کے آخر میں 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک وہ جماعت تھی جو بھاگتے ہوئے کافروں پر حملہ ور ہو رہی تھی، ایک وہ جماعت تھی جس نے مال غنیمت جمع کیا تھا، اور ایک وہ جماعت تھی جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت اور نصرت فرمائی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی یہ آیتیں نازل فرما دی۔ انفال نفل سے بنا ہے، اور نفل کہتے ہیں زیادتی، ہم کہتے ہیں نفل نماز، یعنی فرضوں پر جو زیادہ نماز ہے اسے نفل نماز کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ یہاں اس سے وہ مراد ہے وہ مال جو مجاہدین کی جماعت کو کفار سے مزاحمت کرتے ہوئے حاصل کرے۔ چنانچہ انفال کے اندر اور فے کے اندر علماء نے یہی فرق کیا ہے کہ مال انفال اس کو کہیں گے جو بزور حاصل کیا گیا ہو کفار سے، اور فے اس مال کو کہیں گے جو کفار سے حاصل کیا گیا ہو، خواہ مزاحمت چاہے وہ بغیر مزاحمت کے۔ تو اللہ نے اس مال کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے اسے تقسیم فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام صحابہ میں برابر برابر اس مال کو تقسیم فرما دیا۔ یہ اس صورت کی اس لفظ سے مناسبت۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی حضرات مقید کیے گئے ہیں ان سب کو انہی کے اعزہ قتل کریں، تاکہ ہمارے ایمان کو ایک نئی جلا ملے اور کفار کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کے مقابلے میں ہمیں کوئی چیز گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانی ہمدردی کے مد نظر رکھتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر ان کفار کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی جانب سے اس پر وحی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو زیادہ درست قرار دیا گیا، جو اس صورت کے 90 رکوع کے اندر اس چیز کو ذکر کیا۔ بہرحال بتانا یہی ہے کہ صورت کے اندر غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اللہ کی نصرت اور پھر مسلمانوں کی ایک نئی شان و شوکت کے ساتھ ابھر کر آنا، اس چیز کو بیان کیا۔ اس لیے تجزیہ نگار نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ غزوہ بدر صرف یہ کفر و اسلام کے درمیان کا پہلا معرکہ نہیں ہے، بلکہ غزوہ بدر وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے جو اثر و رسوخ حاصل ہوا اس کی داغبیر یہی سے پڑا۔ لہذا آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے خوف، اپنے دلوں سے شکست کا ڈر، اپنے دلوں سے کفار کا جو رعب ہے اسے نکالیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی معاونت پر یقین کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو جو اوڑے لیں جو اس صورت کے اندر ہمیں دیا گیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یا یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ لڑو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھسل جاؤ گے، لغزش کھا جاؤ گے، اور تمہاری جو ہوا، تمہارا جو رعب کافروں پر بیٹھا ہوا یہ ختم ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
باری تعالی ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔